الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آنے کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات. انسان کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کا عمل دراصل نیت سے شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہاتھ پاؤں تو بعد میں انوالو ہوتے ہیں، پہلے دل انوالو ہوتا ہے، دل شامل ہوتا ہے. نیت دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے خیال. وسوسہ اور خیال کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. ایک ہوتی عزم کر لینا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے، اس کا نام نیت ہے. فرمایا کہ انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے زندگی میں، ان کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ رسول اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرما دیا قیامت تک کے لیے. ہر آدمی عمل سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لے کہ یہ عمل کس لیے کر رہا ہے. آگے پھر فرمایا کہ انما لامرئ ما نوى. ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. یہ ثمرہ ہے. اگر آپ اچھی نیت کریں گے اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، آپ بری نیت کریں گے برا نکلے گا. اور کتنا اچھا کام کیوں نہ ہو، کام بہت اچھا ہے دیکھنے میں لیکن نیت صحیح نہیں. دیکھنے میں کام معمولی ہے لیکن نیت بہت اعلیٰ تھی. تو معمولی کام کی نیت لگ جائے گی، قیمت لگ جائے گی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس یہ اور کوئی نہیں ہے. ایک کھجور ہے، کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن دیتا اس لیے اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیت کی وجہ سے معمولی صدقے کی کیا قدردانی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتے ہیں. فَيُرَبِّيهِ. اور اس کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اس کو پالتے ہیں. فرمایا جس طرح تم گھوڑے کے اور اونٹ کے بچے کو پالتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا بچہ پالنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی. خصوصاً گھوڑے کے بچے کو پالنے کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے نہیں پل جاتا جیسے بھیڑ بکری اور گائے بھینس کا بچہ پل جاتا ہے. بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. تو پیغمبر سلام نے تشریح کیا دے رہے ہیں، یعنی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری وہ جو کھجور جو آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی تھی، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں لے کر ایسے پالتے ہیں جس طریقے پر تم گھوڑے کے بچے کو یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو. یہاں تک کہ وہ جب پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے وہ کھجور، تو اس انسان کے نام عمل میں اس کو درج کرتا ہے. اب عمل کیسا؟
نتیجہ کہتے انما لامرئ ما نوى، عمل کیا ہے؟ کھجور ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، دوسری روایت میں بخاری کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کو پیش کیا جائے گا، دائیں دیکھے گا جہنم، بائیں دیکھے گا جہنم، پیچھے دیکھے گا جہنم، آگے دیکھے گا جہنم، ہر طرف جہنم ہے بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر ہو سکے تو آدھی کھجور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دو تاکہ وہ جہنم سے آڑ بن جائے۔ یہ قیمت کیوں لگ رہی؟ یہ قیمت نیت کی وجہ سے لگ رہی ہے، آپ کی جو نیت تھی مولا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور دوسری روایت عمل کتنا بڑا؟ 3 آدمی پیش ہوں گے، شہید پیش ہوگا، سخی پیش ہوگا، قاری قرآن پیش ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے ہاں شہید تو نے کیا کیا؟ اللہ اپنی جان دے دی تیری خاطر۔ نہیں، تو نے اس لیے جان دی تھی تاکہ کہا جائے کہ بڑا جری آدمی تھا۔ اور یہ واقعہ عجیب بات ہے، اس روایت پر جو واقعہ ایک آتا ہے غزوہ خیبر کا، وہ عجیب و غریب ہے کہ غزوہ خیبر میں جب جنگ ہوئی، اس میں حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں کتاب المغازی میں اس آدمی کا قصہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صحابہ نے اطلاع دی کہ ایک فلاں آدمی جو ہے وہ آج ایسی جنگ لڑ رہا ہے، کسی شاذہ اور فاضہ کو نہیں چھوڑتا۔ شاذہ فاضہ یعنی کوئی اکیلا یہودی کہیں دور دراز بھی ہو تو وہ بھاگتا ہے اور اس کو جا کر قتل کر دیتا ہے، حالانکہ وہاں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، 2-3 اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جیسی اس نے محنت کی ہے غزوہ خیبر میں کوئی ایسی محنت نہیں کر سکا۔ اس نے ارشاد فرمایا انہ جہنمی، وہ جہنمی۔ عمل کتنا اونچا رسول اللہ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے یہودیوں کو قتل کر رہا ہے اور صحابہ اس کے عمل کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ آج اس نے جو کیا ہے آج کسی نے اتنی محنت نہیں کی۔ اب ایک صحابی فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی ہمیں رسول کی بات پر یقین تھا یہ جہنمی ہے، اس سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ پھر صحابہ نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، یا تم اس کے پیچھے پیچھے رہو، وہ لڑ رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ اچانک اس کو زخم لگ گیا، اگلے کسی یہودی نے اس کی کچھ تلوار ایسی ماری، اس کو اتنی شدید اس کی تکلیف محسوس ہوئی کہ اس نے تلوار اپنے سینے کے اوپر رکھی، اپنی ہی تلوار، اور اس کے اوپر جھول گیا اور وہ تلوار اس کے پیچھے سے نکل گئی، یعنی اس نے شدت تکلیف سے خودکشی کر لی۔ تو صحابی دوڑتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لرسول اللہ حقا، آپ سچے رسول ہیں، آپ نے جس کے بارے میں کہا تھا وہ آخر میں خودکشی کر کے دنیا سے گیا۔ اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تو یہ جو آدمی تھا بعد نے کہا یہ منافق تھا اور تھا پہلوان قسم کا آدمی، لیکن جب ہی کوئی غزوہ ہوتا نا جنگ تو مدینے سے غائب ہو جاتا تھا، ویسے پھرتا رہتا تھا، پہلوانیاں کرتا تھا اور اپنی باڈی دکھاتا رہتا تھا اور اپنے شو کرتا رہتا تھا، میں ایسا جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا غائب ہو گیا، غزوہ احد ہوا غائب ہو گیا، غزوہ خندق ہوا غائب ہو گیا، یعنی یہ بڑے بڑے غزوات جو مدینے کے قریب یا مدینے کے اندر لڑے گئے یہ اس میں سے دوڑ جاتا تھا۔ عورتوں نے جب یہ غیرت دلائی اوپر سے غزوہ خیبر آ گیا، اس غیرت کی وجہ سے کہ بھئی مجھے آر دلاتے ہیں، یہ اس آر کو مٹانے کے لیے جنگ میں شریک ہوا تھا، یہ رضا الہی و الہ کلمت اللہ کے لیے شریک نہیں ہوا۔ اللہ جہنمی، دیکھیے عمل کتنا اونچا ہے لیکن نتیجہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس لیے یقال انہ جری ہوں کہ میں جری کہلاؤں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائے کہ تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے جری کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے۔ کہ دنیا میں یہ بات لوگوں نے کہہ دی تھی، تو نے میرے لیے نہیں لڑا تھا، تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، اور میں اس کو الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، سخی لایا جائے گا۔ عمل کتنا اونچا ہے، اللہ تیرے لیے سارا مال خرچ کر دے، میں نہیں لیقال انہ سخی، اس لیے کہ سخی ہے، واہ بھی واہ،
بڑا سخی آدمی ہے بھائی، ہاں لوگوں نے تیرے لیے کہہ دیا دنیا میں جہنم میں ڈال دو، آج یہ قرآن آئے گا، قرآن تو اس مال پانی کے لیے پڑھتا تھا، میری رضا کے لیے تو نے نہیں پڑھا، باقی خدا جی بڑا قاری ہے جی، بڑا واہ 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 واہ۔ ہمارے ایک شاگرد تھے تو اللہ نے اس کو حسن صوت بھی دی تھی، تو وہ 2-4 قرات کے بڑے بڑے مقابلوں میں شریک ہوئے، جیت گئے، تو مجھے ملنے کے لیے آئے، میں کراچی پڑھتا تھا، دیکھا کہ اس کا انداز بھی بدلا ہو، ایک تو شاگرد بھی ہو مرید بھی ہو، اس کا تو ڈبل بوجھ ہوتا ہے نا، تو اس کے ملنے کا انداز تو کچھ اور ہوگا، عام مریدوں سے بھی مختلف ہوگا، ایک تو شاگرد بھی ہے پھر مرید بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا وہ مجھے ایسے مل رہا ہے ایسے کوئی بہت بڑے قاری صاحب مولانا صاحب کو ملنے کے لیے آئے، اور ایسے چوکر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ اپنے تشریف صحیح کرو، 2-4 محفلوں میں شرکت سے آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں آسمان پر چلے گئے، لیکن آپ اتر آؤ، کہ اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ غلط ہے، استاد جی کے سامنے اور پیر صاحب کے سامنے بھی ایسے بیٹھنے لگا جیسے کسی محفل میں قاری صاحب تشریف فرما ہے۔ خیر وہ بعد میں شکریہ بھی ادا کیا کہ حضرت آپ نے تو سب ایسا پریشن کیا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں کس چیز میں مبتلا تھا، کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جانور فربا شبد ازراہ نوش، جانور موٹا ہوتا ہے کھانے کے راستے سے، اور آدمی فربا شبد ازراہ گوشت، اور آدمی موٹا ہوتا ہے کان کے راستے۔ 2-4 آدمی تعریفیں کرتے سمجھتا میں پتہ نہیں کہاں آئی ہوں، یہ کہتے ہیں انسان کو ہر وقت اپنی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ شعر پڑھتے رہا کرو، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات 2 روزہ کا کیا ہے شغم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ لوگوں کا سب کا واہ واہ واہ، تو یہ سوچو وہاں کیا ہوگا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے عقل مند تو وہ گاؤں دیہات کی لڑکی تھی کہ جس کو جب دلہن بنایا گیا تو سہیلیوں نے کہا واہ سکھیا تو بڑی خوبصورت لگی ہے، تو بڑی پیاری لگ رہی، تو نے کہا تمہاری آنکھوں کے اعتبار نہیں ہے، جب میرا پیا کہے گا نا کہ تو خوبصورت ہے اس پر میرے دل کو اطمینان ہوگا، تمہارے کہنے سے کیا ہے۔ حضرت تھانوی یہ واقعہ بیان کر کے رویا کرتے تھے، اس گاؤں کی دیہاتی غیر پڑھی لکھی لڑکی کو ادراک تھا کہ میاں کی نظر میں اگر میں اچھی جچ گئی تو تب میری زندگی کامیاب ہے، اور ہم مخلوق سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، یہ تو مولا ہماری قیمت لگائے گا تو پتہ چلے گا ہماری قیمت کیا ہے۔ دنیا سے کیا لگانی سر، دنیا نعرے مارتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد، لیکن وہاں دیکھنا ہے ایسے رہی یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے۔ تو عمل کتنا اونچا ان حضرات کا، لیکن نیت ٹھیک نہیں تھی، عمل اب کی کوئی قیمت نہیں لگی، اور عمل معمولی کھجور معمولی چیز ہے۔ بلکہ اس سے بھی چھوٹا ایک محدث کا واقعہ آتا ہے، ایک محدث کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اللہ نے فرمایا اللہ کیا لے کر آیا؟ حضرت یہ لے کر آیا، یہ حدیث ہے، یہ رانے نہیں، ایک عمل ہمارے پاس بہت پرانا تیرا ہے، تو حدیث لکھ رہا تھا اور تو نے قلم دوات میں ڈالی اور لکھنے کے جب لایا تو یاد رکھو یہ جو پہلے کچی سیاہی ہوتی تھی اس میں چینی شامل کر دیتے تھے تو پکی سیاہی ہو جاتی تھی، اس میں جب وہ مکھی نے کو خوشبو آئی چینی کی تو وہ آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی اور اس کو چوسنے لگ گئی، تو وہ ایسے لکھنے کے لیے لا رہے تھے تو اس نے ہاتھ روک لیا، اور ایک اللہ کی ننھی سی مخلوق ہے، چلو یہ اپنا شغل پورا کر لے پیٹ بھر لے، جب پی کر وہ اڑ گئی تو پھر لا کر حدیث لکھی، اللہ تعالیٰ فرمایا ہم آسمانوں سے تیری عمل کو دیکھ رہے تھے، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا۔ ہم عمل کتنا ہے، لمحے بھر کے لیے ہاتھ کا روکنا ہے، لیکن تھا کس کے لیے؟ مولا کے لیے تھا۔ انما لامرئ ما نویٰ، اس کے بعد رسول نے 2 مثالیں بھی بیان فرمائی، من کان ہجرت اللہ و رسولی فہجرت اللہ و رسولی، فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے، کچھ جو ہجرتیں ہو رہی تھی ہجرتیں، آپ نے تنبیہ فرمائی جس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ رسول کے کھاتے میں ہے، اور ہجرت اتنا اونچا عمل، اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے مقابلے پر کوئی عمل نہیں، یاد رکھ، اس لیے فتح مکہ فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب ہجرت نہیں، ہجرت بہت اونچا عمل ہے،
یعنی مہاجر آدمی جب مرتا ہے تو اس لیے ہجرت کی کہ ہمارا دین بچ جائے، ہمارا اسلام بچ جائے. جب مرتا ہے فقط وقع اجر اللہ، اللہ فرماتے میرے ذمے اس کا اجر ہے، میرے ذمے اس کا اجر ہے، کیونکہ میرے لیے نکلا. ہجرت بہت اونچا عمل ہے، لیکن اس میں بھی فرمایا اتنے اونچے عمل میں فرمایا کہ جو اللہ رسول کی ہجرت کرے گا وہ اللہ رسول کے لیے ہے. من کان سی تو دنیا، اور جو دنیا کے ہجرت کرے یصیب وہاں تاکہ دنیا حاصل کرے، اور امراتن ینکوہا یا کسی عورت کی ہجرت کرے کہ ہمیں وہ میری شادی اس سے ہو جائے اس لیے ہجرت کر کے آئے. فہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کا اتنا بڑا اونچا عمل اسی دنیا اور عورت کے کھاتے میں چلا جائے گا. اللہ رسول کے یہاں کوئی قیمت نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ نے طبقات میں سب سے پہلے یہ اس زمانے کو ان مہاجروں کا کہا جا رہا جو مدینہ آ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طبقات میں سب سے پہلے مہاجرین کو بیان کیا. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، سب سے پہلا طبقہ سابقون الاولون کا مہاجرین کا ہے، اس کے بعد انصار کا ہے، اس کے بعد قیامت والذین جاءوا من بعدہ اب یقولون کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو قیامت تک آنے والے ان مہاجر انصار سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ تیسرا طبقہ ہے، یہ تینوں ناجی ہیں. امام صادق رحمۃ اللہ علیہ، امام صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے، اور ان کے پوتے یا بیٹے ہیں امام باقر ہیں اس کے بعد. تو وہ فرماتے ہیں کہ تین طبقات ناجی ہیں. پہلا مہاجرین، اللہ نے گواہی دی جو آ گئے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہمارے. نمبر 2 انصار والذین تبوؤا الدار من قبلہم ایمان و قبلہم، جو ایمان اور گھر پہلے سے انہوں نے ان کے لیے تیار، یہ انصار ہے. تیسرے قیامت تک ان سے محبت کرنے والے. اگر کسی کے دل میں انصار کا بغض ہے یا کسی کے دل میں مہاجرین کا بغض ہے وہ ناجی نہیں ہے، کیونکہ ناجی طبقات قرآن نے صریح بیان کر دی. تو اب یہ دیکھیے، آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہجرت کتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ نے پہلا نمبر مہاجرین کا رکھا ہے، پھر انصار کا رکھا ہے، پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کا رکھا ہے. لیکن ان مہاجرین کو رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر تم نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی ہے تو اسی کھاتے میں شمار ہوگی، اللہ رسول کے کھاتے میں شمار نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات، میرے دوستو میرے آج کی زندگی کی سب سے اہم جو عمل ہے وہ نیت ہے. اپنی نیت درست کرنا سیکھیں. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، کہ پیچھے کیا ہے؟ آگے نہ سمجھے کہ اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، ضرور نکلے گا. اچھی نیت ہے، آپ نے اچھی نیت سے کام کیا ہے، ابھی آپ کو اس کا نتیجہ نہیں نظر آ رہا، لیکن ضرور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ضرور نتیجہ خیر کا نکلے گا. اور اگر بری نیت ہے اس کا برا نتیجہ دنیا میں بھی نکلے گا، دنیا میں بھی ذلت الخاریاں ہیں. بس میرے دوستوں ایک یہ روایت کی میں نے کہ اس کا بیان کر دوں کیونکہ وقت بھی آج کم تھا اور دیر بھی ہوگی. فاطر المدارس کے امتحانات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، دعا پر میں اللہ سارے بچوں کو کامیاب کرے. ہم اسی میں بھی مشغول ہیں اور مشغولیات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے رات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.